बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले वीडियो में भी ये ज़िक्र किया था कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब इंतहाई ज़्यादा मुतनाज़ हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। इनके इस्तीफ़े का मुतालबा हो रहा था और उसके साथ साथ अब कोर्ट मार्शल की बातें भी सामने आ रही हैं कि सदर आरिफ अलवी इनके कोर्ट मार्शल का हुक्म दे सकते हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कभी ऐसा होगा कि किसी आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल किया जाएगा, लेकिन कुछ अर्सा कबल हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये सवाल किया था और ये मैंने अपनी तहरीर में भी लिखा था कि अगर आर्मी चीफ अपने दौरे इक़्तिदार में ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हो कि अगर वो आर्मी चीफ ना होता तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाता, लेकिन अब सारे इख्तियारात क्योंकि उसके पास हैं तो कौन उसका कोर्ट मार्शल करेगा, किस तरीके से कोर्ट मार्शल होगा। मेरे सवाल का कहीं से जवाब नहीं आया था। मैंने ख़ुसूसी तौर पर साबका फ़ौजियों से ये कहा था जिनको इस हवाले से ज़्यादा मालूमात होती हैं, लेकिन किसी तरफ से जवाब नहीं आया। हो सकता है कि उन तक हमारा सवाल ही ना पहुंचा हो, लेकिन इस सवाल का जवाब अब एक अफवाह के बाद सामने आ गया है कि अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ वो ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस नज़र आए जिसको आप कह सकते हैं कि वो इससे उधर के अहल नहीं रहा, तो उसका कोर्ट मार्शल हो सकता है। कौन करेगा? सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान का, वो उसके कोर्ट मार्शल का ऑर्डर दे सकता है। सारे शवाहिद देखने के बाद आजकल पाकिस्तानी अफवाज के सुप्रीम कमांडर आरिफ रहमान अलवी हैं, सदर पाकिस्तान हैं, लेकिन देखते हैं कि वो कब तक सर्वाइव करेंगे। ये सोशल मीडिया के ज़रिए ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि सदर आरिफ रहमान अलवी जनरल कमर जवेद बाजवा का कोर्ट मार्शल करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। जनरल कोर्ट मार्शल या कोर्ट मार्शल, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, ये उन लोगों का होता है जो पाक फ़ौज के आला ओहदों पर होते हैं। लेकिन हमारे सामने एक ऐसी मिसाल भी है कि एक आम आदमी का, एक सिविलियन का जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल हुआ और उसको 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। आजकल जनरल कमर जवेद बाजवा के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उससे इंतहाई कम संगीन किस्म की उस नौजवान ने, उस शख्स ने बात की थी जिसका कोर्ट मार्शल हुआ और उसको फिर सज़ा भी सुना दी गई। वो एक सिविलियन था। वो पूरी की पूरी स्टोरी हम आपके सामने रखते हैं। आज हम जून 2020 के आखिरी इशरे में हैं। ये खबर, ये स्टोरी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये कोई 1.5-2 साल कबल की है। पाकिस्तान की बर्री फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जवेद बाजवा को मुलाजमत में तोसी पर तनकीदी ख़त लिखने और उसे दीगर फ़ौजी जर्नलों को भी भेजने के मामले में पाकिस्तानी फ़ौज के एक रिटायर्ड मेजर जनरल के बेटे को 5 बरस कैद व मुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। मुल्ज़म हसन अस्करी के ख़िलाफ़ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई गुजरांवाला छावनी में की गई। इन्हें ये सज़ा फ़ौजी अफसरान को बगावत पर उकसाने के जुर्म पर दी गई। सज़ा सुनाए जाने के बाद मुजरम हसन अस्करी को साहिवाल जेल में वाक़ हाई सिक्योरिटी जेल में सेल में मुंतकिल कर दिया गया। फ़ौजी अदालत ने उन्हें यह सज़ा जुलाई 2021 में सुनाई थी, यानी आज से 1 साल कबल। लेकिन इस बारे में तफसीलात हसन अस्करी के वालिद की जानिब से बाद अज़ां लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में अपने बेटे की साहिवाल जेल से रावलपिंडी की अडयाला जेल में मुंतकली की दरख्वास्त के बाद सामने आई। हसन अस्करी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने गुज़श्ता बरस यानी 2020 में जनरल बाजवा को तहरीरी ख़त लिखा था जिसमें उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी मिलने, फ़ौज की पॉलिसियों पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए उन्हें मुस्तफ़ी होने को कहा था। उन्होंने इस ख़त की नकूल पाकिस्तानी फ़ौज के मुतअद्दिद जर्नलों को भी भेजी थी। मुजरम हसन अस्करी के वालिद मेजर जनरल रिटायर्ड ज़फ़र मेहदी अस्करी की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया कि उन्हें मालूम हुआ है कि उनके बेटे पर मुकदमा गुजरांवाला छावनी में चला है, जहां फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने उन्हें मुजरम गर्दानते हुए 5 साल कैद की सज़ा सुनाई है। दरख्वास्त में ये भी दावा किया गया है कि हसन अस्करी को सज़ा सुनाए जाने के बाद उनके अहले खाना को कई हफ्ते तक इस बारे में अंधेरे में रखा गया, जबकि दरख्वास्त गुजार की बेटी ने मुतअद्दिद बार जनरल हेड क्वार्टर से रब्ता किया, लेकिन वहाँ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ।
درخواست گزار کے مطابق اس کے علاوہ جیک برانچ میں تعینات بریگیڈیئر وسیم سے بھی رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حسن عسکری کو ساہیوال کی ہائی سیکیورٹی جیل میں رکھا گیا ہے اور جیل حکام نے متعدد بار رابطہ کرنے کے باوجود ایک مرتبہ انہیں حسن عسکری سے ملنے کی اجازت دی ہے۔ درخواست میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ حسن عسکری کو اپنے وکیل سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تاہم عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ مجرم کو اپنا وکیل کرنے کی بھی اجازت دی گئی تھی جو ان کے اہل خانہ نے خود مقرر کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے اہل خانہ ان سے اس گیسٹ ہاؤس میں بھی ملتے رہے ہیں جہاں انہیں رکھا گیا تھا۔ اس درخواست میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ درخواست گزار نے اگست میں انسانی حقوق کی وزارت کو ایک خط لکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ چونکہ حسن عسکری کے والدین اسلام آباد میں رہتے ہیں اس لیے مجرم کو قریبی جیل یعنی راولپنڈی کی اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے کیونکہ مجرم کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں جبکہ مجرم کی والدہ شدید بیمار ہیں اور ہفتے میں 3 دن ان کے ڈائلیسس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ درخواست گزار یعنی میجر جنرل ریٹائر ظفر مہدی نے کہا کہ محکمہ جیل پنجاب کے سربراہ کو اس بارے میں ایک خط لکھا گیا لیکن وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ محکمہ جیل خانہ جات کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قیدی کو صوبے میں واقع کسی بھی جیل منتقل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جیل حکام کس طریقے سے یہ جرات کر سکتے تھے کہ پاکستان کا فوجی سربراہ اس کی شان میں گستاخی کی گئی ہو اور اس کے کہنے پر پھر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوا ہو، سزا سنا دی گئی ہو، وہ سویلین ہے یا سویلین نہیں ہے، لیکن اس کو سزا سنائے جانے کے بعد اس میں کچھ رعایت کر دی جائے۔ اگر اس بندے نے کوئی اور جرم کیا ہوتا اس کو سزا سنا دی گئی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں رعایت کر دی جاتی، لیکن یہ ایک جرنیل کی شان میں گستاخی تھی جس کو قطعی طور پر وہ لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جن کی شان میں اس بندے نے، اس ناہنجار نے، اس بے وقار نے گستاخی کی۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ BBC کے مطابق عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کیس میں آئین پاکستان کی روح کے مطابق تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے جو ایک مقدمے کو منصفانہ طور پر چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ اب ناظرین، آپ کے سامنے ہم مختصر سا اس مقدمے کا پس منظر پیش کرتے ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے کمپیوٹر انجینئر حسن عسکری پر الزام تھا کہ اس نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو خط تحریر کیا جس میں مبینہ طور پر ان کی مدت ملازمت میں توسیع ملنے پر فوج کی پالیسیوں پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مستعفی ہونے کو کہا تھا۔ اس خط کی کاپیاں فوج میں حاضر سروس اور 3 اسٹار جنرل کو بھیجی گئی تھیں۔ حسن عسکری کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 131 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا جو فوج کے کسی بھی افسر یا اہلکار کو بغاوت پر اکسانے کے زمرے میں آتا ہے۔ اس حوالے سے درج ہونے والی FIR میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ ملزم حسن عسکری نے اپنے خطوط میں فوج کی اعلیٰ قیادت کے خلاف غیر قانونی ریمارکس بھی دیے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم کا تعلق ملک دشمن عناصر سے ہے جو پاکستانی فوج میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ جنوری میں یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تھا۔ عدالت نے بغاوت کے مقدمے کی سماعت ان کیمرہ کرنے کا حکم دیا تھا اور پھر کورٹ مارشل رکوانے سے متعلق درخواست یہ کہہ کر نمٹا دی تھی کہ فیصلہ متعلقہ فوجی حکام ہی کریں گے کہ آیا سویلین کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ حسن عسکری کے والد نے اپنی درخواست میں عدالت کو آگاہ کیا تھا کہ اسلام آباد پولیس اور سادہ کپڑوں میں مربوط چند سیکورٹی اہلکار جن کے بارے میں شبہ ہے کہ ان کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے ان کے گھر پر آئے اور ان کے بیٹے کو گرفتار کر کے لے گئے۔ آگے چلتے ہیں۔ جنوری میں یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تو عدالت نے بغاوت کے مقدمے کی سماعت ان کیمرہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ سماعت کے دوران پاک فوج کے ایڈجوٹنٹ جنرل نے حسن عسکری کو تحویل میں لیے جانے کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان پر پاکستانی فوج میں بغاوت اور فوجی افسران کو اپنی کمان کے خلاف اکسانے جیسے سنگین الزامات ہیں جن کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔
جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر مہدی نے اسلام آباد میں انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر کر رکھی ہے۔ ناظرین، یہ ہے نوجوان حسن عسکری جس کے خلاف مقدمہ درج ہوا، جس نے جو کچھ کہا تھا آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب جو پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، جب وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹے تو اس کے بعد اور آج تک وہ پاک فوج کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے رہے۔ انہوں نے بھی پاک فوج کو پیغام دیا کہ جنرل باجوہ کا حکم نہ مانا جائے، اس کی قیادت کو نہ مانا جائے۔ تو یہ پاک فوج کو تقسیم کرنے کی صریح کوشش تھی، قطعی کوشش تھی، واضح کوشش تھی، جس کے نواز شریف صاحب کے بیانات ریکارڈ پر ہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب کے خلاف کبھی ایکشن نہیں لیا گیا، اور جب ایکشن لیا گیا تو ان کے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان پرواز کے لیے تیاریاں پکڑ رہے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ تعزیرات پاکستان 131 کیا ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 131 کے تحت اگر کسی شخص پر مسلح افواج کے کسی اہلکار کو بغاوت پر اکسانے کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس کے علاوہ اس قانون کے تحت مجرم کو عمر قید یا 10 سال قید اور جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے جرم کا ارتکاب کرنے والے شخص کا کورٹ مارشل کیا جاتا ہے۔ آرمی ایکٹ کا سیکشن 131D بھی ہے، وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے اس پر بھی ہم تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ اس سیکشن کے تحت صرف کوئی فوجی اہلکار یا افسر ایسے مقدمے میں ملوث پایا جائے تو اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، جبکہ سویلین یعنی عام شہری پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس آرمی ایکٹ کی شک 21D کے تحت کسی بھی سویلین کا معاملہ 31D میں لا کر اس کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے سویلین کے خلاف کسی تھانے میں مقدمہ کے اندراج اور مجسٹریٹ کی اجازت ضروری ہے۔ آرمی ایکٹ میں اس شیک کو پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں شامل کیا گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ ساری سٹوری ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ناظرین، ایسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بااختیار ہلکے طاقتور ادارے وہ جب کوئی فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے تو قانون ان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے، موم کی ناک ثابت ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ بھی یاد رہے کہ یہ سارا وقوع، یہ سارا معاملہ اس وقت ہوا تھا جب ابھی پاکستان میں عدالتیں رات کو نہیں کھلا کرتی تھی۔ اب عدالتیں رات کو بھی کھل جاتی ہیں، چھٹی کے روز بھی کھل جاتی ہیں، لیکن وہ جن لوگوں کے لیے کھلتی ہیں ان کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مقدس گائے ہیں، وہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوقات ہیں، ان کے لیے کھلتی ہیں۔ حسن عسکری جیسے لوگوں کے لیے عدالتوں کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں، اور رحم کے، ترس کے، ہمدردی کے بھی تمام کے تمام در ان پر بند ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی زندگی گنبد در بند میں گھٹ گھٹ کر گزارنے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔